کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرعون تو چاہتا تھا کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا، ہوگا تو قتل کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ اس نے خواب دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنے خواب کی تعبیر جب معلوم کی، معبروں کو بلایا۔ اس نے معبروں کو بلانے کے بعد میں کہا تھا میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ خواب یہ ہے، میں نے دیکھا آسمان سے ایک بجلی، ایک آگ آئی جس نے میرے سارے محل کو جلا کر خاک کر دیا۔ تعبیر بتانے والوں نے تعبیر بتائی، تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے ایک لڑکا پیدا ہوگا، تیری ساری حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا، تیرا سارا اقتدار خاک میں مل جائے گا، تیری طاقت چلی جائے گی۔ اس نے اسی دن سے اعلان کروا دیا، فرمان جاری کر دیا، لڑکیاں پیدا ہوں کوئی دقت نہیں، کچھ نہیں کہنا، لڑکا جہاں بھی پیدا ہوگا اسے قتل کیا جائے گا۔ ساری اس کی سلطنت میں جہاں بھی لڑکا پیدا ہوتا یہ اس کو قتل کروا دیتا۔ اس کے سپاہی، اس کے جاسوس گھومتے تھے، جہاں سے بھی پتہ لگتا فلاں جگہ لڑکا پیدا ہوا، سپاہی جاتے قتل کر دیتے۔ جتنے بھی لڑکے پیدا ہوتے سب کو قتل کروا دیتا، مگر یہ بھول گیا تھا بچانے والی ذات اللہ کی ہے، کتنوں کو مار سکتا ہے۔ جب اللہ بچانے پہ آئے تو پھر ساری تیری طاقت دھری رہ جائے گی۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سارے لڑکوں کو قتل کرواتا رہا، جو بھی پیدا ہوتا لڑکا اسے قتل کروا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ بھی حمل سے تھی، امید سے تھی، گھبراہٹ تھی، بے چینی تھی، لڑکا ہوا تو کیا ہوگا، جانتی تھی یہ فرعون قتل کروا دے گا۔ مگر میرے عزیزو غور کرو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے دل میں بات ان کے ڈالی گئی۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی جس کو قرآن کہتا ہے اپنی زبان میں القا کیا۔ اللہ نے القا، اللہ کی جانب سے کوئی بات دل میں ڈال دی جاتی ہے، اللہ دل میں ڈال دیتا ہے کہ ایسا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تہخانے کے اندر چلی گئیں، محفوظ جگہ پر چلی گئیں، وقت ولادت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ولادت ہوئی۔ کون دنیا میں آئے؟ آنے والی شخصیت معمولی نہیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ پروردگار عالم کے پیغمبر کی ولادت ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ اب دیکھو سارا سسٹم تو مارنے کی تیاریوں میں، پتہ لگ جائے تو فوراً مار دیں گے ساری حکومت، مگر بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ پروردگار نے حفاظت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی، ایک صندوق میں بچے کو رکھ دو، دریا میں ڈال دو۔ یہ بہت ہی سخت مرحلہ تھا آپ کی والدہ کے لیے۔ کسی ماں سے جا کر ذرا معلوم کرنا کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے بچے کی ولادت میں، بڑے درد جھیلتی ہے، بڑی تکلیفیں سہتی ہے وہ۔ پھر اس سے کوئی کہہ دے اپنے بچے کو پانی میں ڈال دو، پانی میں بہا دو، اس کی چیخیں نکل جائیں گی، مرنے مارنے پہ آمادہ ہو جائے گی جناب۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ بہت توجہ سے آپ کو سننا ہے اور لطف لے کر سننا ہے بات، اللہ کی کرم نوازیاں دیکھیں۔ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، مجھے بڑا لطف آتا ہے جب میں شعر پڑھتا ہوں۔ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ صندوق میں رکھا، دریا میں بہا دیا۔ اب یہ بہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس صندوق میں کہاں پہنچے؟ وہیں فرعون کے محل کے پاس سے یہ دریا گزرتا تھا۔ وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جناب آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی انہوں نے دیکھا۔ صندوق کو قریب کیا گیا، کھول کر دیکھا، بڑا پیارا، بہت ہی خوبصورت خوبرو بچہ۔ دل آ گیا آسیہ، اولاد کوئی نہیں تھی، کہا یہ اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے، یہ میرے رب نے میرے لیے بھیجا ہے، میں ہی اس کی ماں ہوں، میں ہی اس کی پرورش کروں۔ اب معاملہ ایسا آ گیا، فرعون بادشاہ لڑکوں کو مار رہا ہے، مگر گھر میں اللہ نے وہیں بھیج دیا۔ آسیہ نے کہا یہ تو اللہ نے بھیجا ہے، رب نے بھیجا ہے، میرے لیے بھیجا ہے، میرا بیٹا ہے۔ اس کی چل نہ سکی کوئی بات فرعون کی۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ نے اپنے گھر میں رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن
ماں نے فکر میں بھیجا تھا کہ تم کنارے کنارے جانا، دیکھتی ہوئی کہ کہاں پہنچیں گے اور آگے کیا کچھ ہونا ہے۔ غور فرمائیے عزیزو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے دیکھا، آسیہ نے بڑے ناز و نام سے گود میں لیا، پیار کیا، مگر مسئلہ یہ ہے بچے کو بھوک لگی ہے، دودھ کون پلائے؟ تو جو دائیاں تھیں ان کو بلایا گیا، اپنا دودھ پلانے کی وہ کوشش کرتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ جب کسی کا دودھ نہیں پیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن آگے بڑھی، کہنے لگی میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں، ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں، وہ دودھ پلائے گی، میرا دل کہتا ہے بچہ دودھ پی لے گا۔ آسیہ نے کہا کھڑی ہے، جلدی بلا کر لا، دیر کیوں کر رہی ہے؟ میرا بچہ دیکھ بھوک سے تڑپ رہا ہے، اس کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، جلدی بلا کر لا۔ اللہ تعالیٰ دیکھو رزق کا انتظام کیسے فرما رہا ہے، اور ماں اور بچے کو اللہ کیسے ملا رہا ہے۔ یہ میرے رب کی طاقت اور میرے رب کی قدرت ہے۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن گئی، اپنی ماں کو بلا کر لائیں، ماں آئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آغوش میں لیا۔ آسیہ نے کہا جلدی دودھ پلاؤ، انہوں نے آغوش میں لیا، اپنا پستان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لبوں کے قریب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لبوں کو کھولا، کیونکہ ماں ہے، حقیقی ماں ہے، دودھ پینا شروع کر دیا، فوراً دودھ پینے لگے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کیا، آسیہ کی جان میں جان آئی، آئے ہائے، کہنے لگی پلا میرے بچے کو دودھ، خوش ہو گئی۔ اب اللہ نے کیا انتظام فرمایا دیکھیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے جناب آسیہ نے کہا کہ اب تمہاری ڈیوٹی ہے، روزانہ تمہیں آنا پڑے گا، میرے بچے کی پرورش ہونی ہے، اس کو دودھ پلانا پڑے گا۔ اب یہاں نوکری لگ گئی، یہاں سے اب جو ہے تنخواہ بھی ملنے کا معاملہ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا کیا کہ یہاں سے اب تنخواہ بھی ملے گی۔ اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہیں، اپنے بیٹے کی پرورش ہے اور تنخواہ بھی مل رہی ہے۔ لوگوں غور کرو، فرعون کے گھر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جیسے بڑے ہوتے رہے، فرعون نے ایک مرتبہ گود میں لیا، بچپن ہے ابھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہیں۔ فرعون نے اپنی گود میں لیا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ اچھا بچے کا تھپڑ کتنی زور سے لگتا ہے، مگر یہ صرف ایک عام بچہ نہیں تھا کوئی اس کی گود میں، یہ اللہ کے پیغمبر اور جلالی پیغمبر تھے۔ جو تھپڑ اس کے گال پہ لگا ہے نا تماچا، بلبلا اٹھا، کہنے لگا آسیہ یہی وہ بچہ ہے جو میری سلطنت کو تباہ و برباد کرے گا۔ جناب آسیہ نے کہا تو پاگل ہو گیا، کیسی باتیں کرتا ہے؟ کہاں اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا؟ آسیہ کہتی ہے تو بچہ ہے، اس کو کیا معلوم؟ کہا نہیں مجھے سمجھ میں آ گیا یہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جناب آسیہ نے کہا امتحان لے لے اگر تجھے لگتا ہے، بچے تو عام طور پہ ایسا کرتے ہی ہیں، ہاتھ چلاتے ہیں لگ جاتا، کہنے لگا نہیں بڑی زور سے تھپڑ لگائے۔ خیر امتحان اب کیا کیا گیا، ایک تشت میں آگ کے انگارے اور ایک تشت میں پھول۔ کہا دیکھو بچہ ہے، کس طرف ہاتھ ڈالے گا؟ اگر آگ کی طرف ہاتھ اس نے بڑھایا تو مطلب بچہ ہے، اور بچہ نادانی اسی کو تو کہتے ہیں، میچیور آدمی ہوگا تو پھول کی طرف ہاتھ لے کر جائے گا، اسے پتا ہوگا آگ میں ہاتھ جل جائے گا، لیکن بچہ ہے تو چونکہ بچے کو پتا نہیں ہاتھ جلے گا کیا ہوگا، تو کہا اگر اس نے آگ کی طرف ہاتھ کیا تو سمجھ میں آ جائے گا یہ یوں ہی تھا۔ عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، آگ کا تشت دوسری طرف پھولوں کا تشت سامنے رکھا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا، امتحان شروع۔ تاریخ گواہ ہے، فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہاتھ پھولوں کی طرف لے جانے والے تھے، لیکن بلبل سدرا نے جناب جبرائیل امین نے ہاتھ پکڑ کر آگ کے انگاروں پہ رکھ دیا اور ایک آگ کا انگارہ اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا۔ اب جیسے اتنا دیکھا آسیہ تڑپ گئی، جلدی وہ انگارہ نکالا، سینے سے لگا لیا۔ میں نہیں کہتی تھی بچہ ہے، یوں ہی نادانی میں بچے ہاتھ چلاتے لگ جاتا ہے، تو نے خامخواہ میرے بچے کی زبان کو جلا دیا، میرے بچے کے ہاتھ کو جلا دیا۔ فرعون ٹھنڈا ہو گیا، چلو کچھ نہیں۔ وہ آگ کا انگارہ جو منہ میں آیا تھا اس کی وجہ سے جو زبان جلی، اس کی شدت اور گرمی اور حرارت کی وجہ سے فرمایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں اسی کی وجہ سے لکنت پیدا ہو گئی، اور وہ لکنت رہی۔ الغرض پرورش ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی گھر میں فرعون کے گھر میں پل کر جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، لیکن کام تو چونکہ کرنا کیا تھا، پروردگار کے دین کی تبلیغ کرنا تھا،
پیغمبر خدا تھے، اس ایک خدا کی وحدانیت و صمدیت و خلاقیت کا اعلان کرنا تھا. ادھر تو فرعون اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کام کرنا تھا. اب اس کے اسباب کیسے پیدا ہوئے؟ فرعون کو یہ بھی پتا لگنا تھا کہ یہی ہے وہ، اور یہ بھی پتا لگنا تھا کہ یہ بنی اسرائیل سے. بنی اسرائیل اس زمانے میں فرعون کے غلام ہوا کرتے تھے سارے کے سارے، بڑے ظلم و ستم ہو رہے تھے ان پر. مگر غور فرمائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے. ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہے تھے، آپ نے دیکھا اچھا بنی اسرائیل والے لوگوں کو پتا لگ چکا تھا کہ یہ ہمارے ہم میں سے ہیں. ایک بنی اسرائیل کا شخص کسی فرعونی انسان سے لڑ رہا تھا، دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا، اس بنی اسرائیل والے آدمی نے دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا ہے موسیٰ دیکھو ذرا یہ مجھے مار رہا ہے، مجھ پر ظلم کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، آپ نے جا کر جو ایک اس کے گھونسا مارا تو جلالی پیغمبر تھی. بچپن میں فرعون کے تماچا مارا تھا وہ تمتما گیا تھا، یہ تو جوانی میں گھونسا مارا ہے. آپ نے ایک گھونسا مارا، ایک ہی گھونسے میں وہ فرعونی زمین پہ گرا، ڈھیر ہو گیا. ایک گھونسے میں مر گیا، ایک گھونسے کے اندر وہ مر گیا. بہرحال یہ فرعونی مر گیا اور وہ بنی اسرائیل سے جو تھا وہ بھاگ گیا. اب اس کے بعد میں ایک اور واقعہ ہوا کہ وہی شخص تھا بنی اسرائیل کا، پھر کسی سے لڑ رہا تھا. اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے گزرتے دیکھا. اس نے کہا موسیٰ آئیے ذرا میری مدد کیجئے، یہ مجھے مار رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو اس دن بھی لڑ رہا تھا، تیری وجہ سے وہ آدمی مر گیا، آج بھی تو لڑ رہا ہے، اس کا مطلب تو ہی غلط ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھے، فرمایا ٹھہر جا ذرا میں تیری خبر لیتا ہوں. جب آپ اس کی طرف بڑھے وہ دوڑ کے وہاں سے بھاگا اور اس نے جا کر راز فاش کر دیا. فرعون کو جا کر اطلاع دے دی کہ موسیٰ جو ہیں وہ تمہارے نہیں ہیں، وہ بنی اسرائیل سے ہیں. اب جب یہ خبر ملی تو فرعون نے سپاہی نکالے فوراً، جاؤ جلدی پکڑو. میں نہیں کہتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر ملی کہ اب سپاہی میری تلاش میں ہے. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، سفر کرتے ہوئے آگے پہنچے. حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی بیٹی سے نکاح ہوا. راستے کے واقعات اس میں ہیں کہ کنویں پر بھیڑ لگی ہے، پانی بھر رہی ہیں عورتیں. وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے، تو پانی بھرتے ہوئے وہاں پر انہیں موقع نہیں مل رہا ہے اور بھیڑ بھاڑ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی، پانی بھر کر دیا. انہوں نے کہا جنبی تم کون ہو؟ کہا میں پردیسی ہوں، مسافر ہوں. وہ اپنے گھر لے آئیں. حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پر آنے کے بعد میں حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا، اپنے یہاں پر رکھا، مہمان بنایا. اس کے بعد میں اپنی بیٹی سے نکاح کر دیا. 10 سال اس کے عوض میں بکریاں چرانی کی حضرت شعیب علیہ السلام کی. حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں. پھر اس کے بعد میں دوسری بیٹی سے بھی نکاح ہو گیا. لیکن یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک چیز ملی جو بی بی صفورہ کے ذریعے ان کو ملی، اور وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جس کو قرآن نے عصا کہا، جو آپ کے ہاتھ کی لاٹھی تھی، ڈنڈا تھا. اب اس لاٹھی کو آپ ذرا سمجھیں وہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جنت کے درخت کی لکڑی کا عصا ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جو پہنچا ہے، جنت کی لکڑی، پیلو کے درخت کی لکڑی کا وہ ڈنڈا ہے، وہ عصا، جس کے تعلق سے قرآن مجید میں فرمایا گیا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا، موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے، میں اس سے بکریاں چراتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس سے اور بھی میں کام کرتا ہوں. اور دیگر کام کیا تھے اس کے؟ روایتوں میں موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اندھیرے میں چلتے تھے، اس ڈنڈے سے، اس عصا سے، آپ کے اس لاٹھی سے روشنی نکلتی تھی، اندھیرے میں اجالا ہو جاتا تھا. وہ مبارک جنتی درخت کی لکڑی کا عصا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے ملا تھا، پھر وہ حضرت شعیب تک پہنچا تھا، پھر اس کے بعد میں بی بی صفورہ کو ملا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. اب دیکھیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پلٹ کر آئے ہیں اور پھر اللہ کی توحید اور کبریائی کا اعلان کیا ہے اور آپ دین کی تبلیغ کرنے لگے ہیں،
تب پھر مقابلے میں پورا سسٹم ہے، پوری سلطنت ہے، فرعون ہے، ایک میلہ ہے لگا ہوا، اس کے اندر تمام جادوگر بلائے گئے، جادوگروں نے اپنی رسیاں اپنی لکڑیاں ہاتھوں کی پھینکی، وہ سانپ بن گئے، آگے بڑھے، سارے فرعونی تالیاں بجانے لگے، خوش ہو گئے، کہنے لگے دیکھو یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کی یہ پاور ہے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں غور کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب انہوں نے اپنے ہاتھوں کی رسیوں کو ڈالا، اپنی لکڑیوں کو ڈالا، وہ سانپ بن کر آگے بڑھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہی ڈنڈا، وہی عصا، آپ نے اس کو جب زمین پر ڈالا، وہ عصا ایک اژدہے کی شکل اختیار کر گیا، اژدہا بن گیا، اور سارے جو جادوگروں کے سانپ تھے ان کو نگل گیا، بعد میں پھر وہی لکڑی کا ڈنڈا وہی عصا بن گیا۔ یہ معاملہ دیکھا جب ان جادوگروں نے، سارے کے سارے جادوگر کہنے لگے آمنا برب ہارون موسیٰ، کہتے ہیں ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، سب ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، فرعون سے مقابلہ ہوتا رہا، الغرض پھر یہ ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلے، اور جب آپ نکلے، اب میں جو عرض کر رہا تھا کہ اللہ بچانے پہ آئے تو کیسے بچاتا ہے، اور مارنے پہ آئے تو کیسے مارتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جب وہاں سے نکلے، فرعون کو پتہ لگا، فرعون اپنی فوج لے کر نکلا، راستے میں دریا ہے، پروردگار عالم کا حکم ہوا موسیٰ دریا پہ اپنے ڈنڈے کو مارو، عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ اپنا عصا مارا، دریا بیچ سے پھٹا، راستہ خشکی کا نکل آیا۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل اسی راستے سے نکلے، دریا کو پار کیا، فرعون پیچھے پیچھے آیا تھا، وہ بھی جب اس راستے پر آیا، جب وہ دریا کے اندر اس خشک راستے پہ آیا، اللہ کا حکم دریا کو ہو گیا واپس ملنے کا، دریا واپس مل گیا، راستہ ختم، فرعون اور تمام اس کے ساتھی سارے کے سارے پانی میں ڈوب کر غرق ہو کے مر گئے۔ اللہ تعالیٰ بچانے پہ آئے تو دریا میں راستہ نکال کے بنی اسرائیل کو بچائے، اور اللہ مارنے پہ آئے تو وقت کے طاقتور بادشاہ کو اسی دریا میں غرق کر کے مار دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، بچانے والا بھی وہی ہے، مارنے والا بھی وہی ہے۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، زمانہ دشمن ہو جائے، بس اتنا یاد رہے کہ ہماری گردن میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا رہے، ہمارے یہ سر اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہنے چاہیے، کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ جو اللہ کے حضور جھک جاتا ہے اللہ اسے سر بلند کر دیتا ہے، زمانہ اس کے سامنے جھکتا ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ دنیا مٹانے کی کوششیں کرے مگر یاد رہے مسلمان کل بھی تھا، آج بھی ہے، صبح قیامت تک رہے گا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ بلکہ سنو، ایک دور تو ایسا آئے گا پھر اسلام کا ہی پرچم پوری دنیا میں لہرائے گا۔ ابھی ہیں مشکلیں، ابھی ہیں پریشانیاں، لیکن آئے گا لیکن ایک دور کہ اسلام کا ہی پرچم پوری دنیا پہ لہرائے گا، پھر وہی خلافت کی بہاریں ہوں گی۔ انتظار ہے قوم مسلم کو اس وقت کا، ہم نہ صحیح ہمارے آگے کی نسلیں وہ وقت دیکھیں گی، پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہراتا نظر آئے گا اور مسلمان کی شان دنیا میں نظر آئے گی۔ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، پوری دنیا پر اسلامی حکومت ہوگی، خلافت قائم کی جائے گی۔ امام مہدی آئیں گے لیکن یاد رہے ان کے آنے سے قبل بہت ساری دشواریاں اور مشکلات کا سامنا مسلمان کو کرنا ہے۔ مسلمان صابر رہے، اپنے دین پر قائم رہے، کیونکہ دجال بھی آئے گا۔ اور جانتے ہو آج کل کچھ لوگ ہیں جو پرچیاں کھول کے دکھا رہے ہیں، ٹرک کا استعمال کر کے پرچیوں میں بتا رہے ہیں کہ ہم وہ باتیں بتا دیں گے تمہاری جو کوئی نہیں جانتا ہے، ہم تمہارے راز بتا دیں گے۔ یہ پرچیوں والے ابھی تم نے کیا دیکھے ہیں، انہیں دیکھ کر آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دجال جو آئے گا وہ تو ایسے ایسے کارنامے دکھائے گا، آسمان سے بارش برسائے گا۔ دجال جب آئے گا اس کے ساتھ اس کی جنت اس کی دوزخ ہوگی، جو اس کو مانے گا اپنا معبود اپنا خدا
وہ اس کو اپنی جنت میں ڈالے گا، جو اس کو نہیں مانے گا اس کو اپنی دوزخ میں ڈالے گا۔ در حقیقت اس کی جنت دوزخ ہوگی اور در حقیقت اس کی دوزخ جنت ہوگی۔ ایمان والے جو ڈٹے رہیں گے اپنے مضبوطی پر ایمان کے ساتھ، وہ کامیاب ہوں گے، فلاح پائیں گے، کیونکہ ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ بندہ جب اپنے رب پر ایمان لے آئے تو پھر استقامت کے ساتھ مضبوطی سے ڈٹا رہے، اور قرآن نے اسی کا اعلان کیا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر وہ اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، قائم رہے، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ ان پر فرشتوں کو نازل فرمائے گا، یعنی ان کے مدد کے لیے فرشتے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا عذاب آ جائے گا، رب کا عذاب آ جائے گا، مان جاؤ، سدھر جاؤ، طرز زندگانی بدل دو۔ لیکن وہ لوگ بجائے اس کے کہ ڈرتے، ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا، ڈرے نہیں بلکہ ڈھیٹ بن گئے اور کہنے لگے اے یونس تم کہتے ہو عذاب آئے گا، تو ذرا یہ بتاؤ کب آئے گا؟ کب سے تم کہتے چلے آئے ہو، تم کب سے بتاتے چلے آئے ہو کہ اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن آج تک نہیں آیا، اب تک نہیں آیا۔ اے یونس بتاؤ کب آئے گا؟ اتنے ڈھیٹ بن گئے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے پھر یوں کہنے لگے کب آئے گا؟ آج تک تو نہیں آیا۔ کہنے لگے تم یوں ہی کہتے رہتے ہو کوئی عذاب نہیں آنے والا ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ تم اس پہ اللہ کے پیغمبر ہوتے، اگر ایسا ہوتا کہ تم نبی یہ برحق ہوتے اور تم کہتے ہو عذاب آئے گا، تو اب تک تو عذاب آ گیا ہوتا۔ اللہ اکبر! اتنا سنا حضرت یونس علیہ السلام دل برداشتہ ہوئے، دل ٹوٹنے لگا، دل برداشتہ ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، عرض کرنے لگے مولا میں نے بہت سمجھایا، یا اللہ میں نے بہت کوشش کی سدھر جائے، میں نے بہت کوشش کی سنور جائے، لیکن یا اللہ یہ ڈھیٹ ہے، ماننے کو تیار نہیں۔ اے پروردگار یہ تو تیرے عذاب کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، یا اللہ میں کیا کروں؟ اب تو اپنا عذاب ہی بھیج دے۔ پیغمبر نے دعا کر دی، مگر لوگوں سنو حضرت یونس علیہ السلام نے دل برداشتہ ہو گئے تھے، دل ٹوٹ گیا تھا، مایوس ہو گیا تھا، اپنی قوم سے اس درجہ دل برداشتہ ہوئے۔ آپ نے سوچا ان کے درمیان مجھے نہیں رہنا، یہ شہر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، انسان جب دل برداشتہ ہو جاتا ہے، گاؤں میں کوئی اس کو ستانے لگے، جب سارا گاؤں کسی ایک کو تکلیفیں پہنچانے لگے، وہ کہتا ہے زیادہ ستاؤ گے کیا کروں گا؟ یہ گاؤں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، یہ شہر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ گھر کے اندر کسی کو اگر بار بار ٹارچر کیا جائے، وہ کہتا ہے جی میں گھر ہی چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ جب بندہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے میں بہت میرا دل ٹوٹ چکا ہے، اب میں یہ بستی چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر آبادی چھوڑ کے چلے گئے، اس بستی کو چھوڑ کے چلے گئے، وہ نینوا آبادی جس کا نام نینوا ہے، آپ اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ پروردگار اللہ نے انبیاء کی جہاں ڈیوٹی لگائی، جہاں ذمہ داری مقرر کی، تو اللہ کا حکم جب تک نہ آئے پیغمبروں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے چلے جائے، کسی بھی قوم کو یوں ہی چھوڑ کے چلے جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام دل برداشتہ ہوئے، قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ پروردگار عالم نے فرمایا اے یونس میرا حکم تو آیا نہیں تھا، تم قوم کو تنہا چھوڑ کے چل دیے، میرے حکم کا انتظار نہیں کیا، تم قوم کو تنہا چھوڑ کے چل دیے۔ اے یونس سنو تمہیں قوم کو تنہا نہیں چھوڑنا تھا، یہ بھی پتہ لگ گیا کہ پیغمبروں کو اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے قوم کو کبھی تنہا نہ چھوڑا جائے، اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، جب کل انبیاء کو یہ حکم دیا گیا اپنی قوم کو تنہا نہ چھوڑنا، تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ نبی ہمارے ساتھ نہیں ہے، تاجدار انبیاء ہمارے درمیان نہیں ہے؟ خدا کی قسم ہمارے نبی آج بھی ہمارے ساتھ ہے، صبح قیامت تک تاجدار مدینہ ہم گناہگاروں کے ساتھ ہی رہے گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، وصل کے اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء اکرام، نعرہ تکبیر۔ نبی ہمارے ساتھ ہیں، حضور اپنے غلاموں کی فکر بھی رکھتے ہیں، حضور باخبر ہیں ہم غلاموں سے،
اور غور کرو لوگوں، اسی لیے تو ہم غلام آقا کو پکارتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. آج بھی ہمارا عقیدہ ہے نبی باخبر ہے، ہماری فکر بھی رکھتے ہیں، ہم پکارے ہماری مدد بھی کرتے ہیں، ہم پکارے ہمارے پاس بھی نبی تشریف لاتے ہیں. ادھر دنیا میں بھی باخبر ہے اور قبر میں غلام جائے ادھر بھی حضور تشریف لاتے ہیں، ادھر بھی تاجدار مدینہ کرم فرماتے ہیں. ادھر بھی حضور موجود ہیں، ادھر بھی حضور موجود ہیں. ہمارے نبی نے نہ ادھر ہمیں تنہا چھوڑا ہے، نہ قبر میں ہم غلاموں کو تنہا چھوڑا ہے. ہر حال میں مصطفیٰ ہمارے ساتھ. حضرت یونس علیہ السلام حکم تو آیا نہیں تھا لیکن آبادی چھوڑ کے چلتی ہے. پروردگار خالق کائنات اللہ تعالیٰ نے فرمایا یونس کیوں چلے گئے چھوڑ کے؟ نہیں جانا تھا. آپ دریا کو پار کر رہے تھے، جس کشتی کے اندر بیٹھے نا، دریا کو پار کرنے کے لیے کشتی ہچکولے کھانے لگی، پانی کی لہریں. اب دریا کے اندر بیچ میں کشتی ہے. اے بھیا، اے بھائی لطیفے سنو گے؟ تقریر سنو، اچھی بات ہے. یہ قرآن ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ واقعات قرآن سے. تو حضرت یونس علیہ السلام جس کشتی میں بیٹھے ہیں، دریا میں کشتی ہے، درمیان میں ہے، کشتی ہچکولے کھانے لگے. اپنی ہمیں جو ہے نا معلوم ہونا چاہیے، انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے بھی معلوم ہونا چاہیے. ہماری قوم آج بے خبر. وہ معاملات اگر سب ہم جانیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے نا تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ اسباق ہے. تو اس وقت میں جو کشتی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھی کیا کیا جائے؟ کہا ملاح نے کہ یہ کشتی میں وزن زیادہ ہے اسی لیے یہ ہچکولے کھا رہے ہیں، ایک آدمی کو نکالنا پڑے گا، ایک آدمی کم ہو جائے گا، وزن بیلنس ہو جائے گا، کشتی نہیں ڈوبے گی. تو اب سب کو بچانا ہے تو ایک کو تو دریا میں ڈالنا ہی پڑے گا. مسئلہ یہ تھا کہ کسے نکالا جائے، کسے دریا میں ڈالا جائے. سب نے مشورہ کر لیا کسے نکالا جائے، کسے نکالا جائے. مشورہ یہ ہوا کہ چلو قرآن اندازی کی جائے، پرچیاں بناؤ، جس کا نام آ جائے اسی کو ڈال دیا جائے گا. سب کو بچانا ہے تو ایک کو تو دریا میں ڈالنا ہی پڑے گا. پرچیاں بنائی گئی، قرآن اندازی کی گئی، قرآن ڈالا گیا، پرچیاں ڈالی گئی. جب پرچی اٹھائی تو نام پیغمبر خدا جناب حضرت یونس علیہ السلام کا آ گیا. اب جب سارے لوگوں نے دیکھا کہنے لگے یہ تو نیک آدمی ہے، یہ پرہیزگار متقی آدمی ہے، ان کو ڈالنا اچھی بات نہیں ہے. کہنے لگے دوبارہ ڈال لو پرچیاں. اتنا تو انہوں نے خیال کیا، اتنا تو لحاظ رکھا، ادب کیا. کہنے لگے ان کو نہیں، دوبارہ پرچیاں ڈالو. دوبارہ پرچیاں ڈالی گئی، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی مصلحت، اس پروردگار کی بے نیازی، اس کی شان، اللہ کی مرضی کیا تھی. دوبارہ پرچیاں ڈالی گئی، دوبارہ قرآن اندازی کی گئی. دوسری مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آ گیا. انہوں نے کہا نہیں، اب ہم اس بھلے آدمی کو ڈالنا پسند نہیں کرتے، ہم اس بھلے آدمی کو کشتی سے نکالنا پسند نہیں کرتے. تو سوچا کیا کرے. تیسری مرتبہ قرآن اندازی کی گئی. جب 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، پرچیاں ڈالی گئی، تو تیسری مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. جب تیسری مرتبہ بھی نام آ گیا تو سوچنے لگے اب کیا کیا جائے. ہر بار ان کا ہی نام آتا ہے، گویا مرضی یہی ہے خدا کی، منشاء رب یہی ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے نکال کر دریا میں ڈالا گیا. جب آپ کو دریا میں ڈالا گیا، ایک بڑی سی مچھلی آئی، مچھلی نے منہ کھولا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر پہنچ گئے، مچھلی کے پیٹ. مگر ادھر کیا ہوا؟ حضرت یونس علیہ السلام تو آ گئے تھے، ادھر ان کی قوم تھی. اللہ کا عذاب اب آثار بننے لگے. اب چھانے لگا، بدلیاں چھانے لگی، کالی گھٹائیں ایسی کہ جنہیں دیکھ کے اندازہ ہو گیا کہ بڑے خطرے کی نشانی ہے، یقیناً اللہ کا عذاب آئے گا. اب لوگ ڈر گئے، گھبرا گئے، رونے لگے.
सब घरों से निकले, मैदान में आए, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए, अर्ज गुजार हुए, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, ऐ मौला करम फरमा दे, या अल्लाह हम शर्मसार हैं, मौला हमने बड़े जुर्म किए, या अल्लाह हमने तेरी कुदरत, तेरी रहमत, तेरी करीमी को नहीं समझा, अब तेरा कहर हमारे सामने है, या अल्लाह अपने कहर से हमें बचा ले, या अल्लाह इस अजाब से हमें बचा ले। इन्होंने तौबा की, ये जब रोए गिड़गिड़ाए तो तौबा करने वालों को अल्लाह पसंद फरमाता है, जो तौबा करते हैं अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह उन्हें मुआफ फरमा दिया करता है। अल्लाह की रहमतें उन बंदों को पुकारती है जो अल्लाह ताला की बारगाह में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह ताला से डरते हैं। याद रहे, जब बंदा अल्लाह से डरता है तो बड़े बड़े मसाइब जो है, बड़ी बड़ी मुश्किलें जो है वो खुद ब खुद दूर हो जाती है। जब बंदा अपने रब से अपने मामलात बयान करता है, अपने तमाम मुश्किलात में अपने परवरदिगार की बारगाह में सर रख कर, अपने रब को अपना मालिक खालिक जानकर, उसको मुश्किल कुशा हाजत रवा मानकर जब रब की बारगाह में अर्ज गुजार होता है, याद रखना खुदा की कसम, दुनिया दार के आगे हाथ फैलाओगे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन परवरदिगार को जब अपना किस्सा गम सुनाओगे, हाले दिल सुनाओगे, परवरदिगार मदद फरमाएगा, रास्ते वो निकलेंगे जो समझ में भी नहीं आएंगे और खुद ब खुद सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। पापा जिंदाबाद, बेशक सुभान इन्होंने जब देखा रोई गिड़गिड़ाए, अल्लाह ताला ने फजल फरमाया, अजाब जो आने वाला था वो रोक दिया गया, अजाब रोक दिया गया, कौम बच गई। अब कौम कहती है या अल्लाह यूनुस अलैहिस्सलाम तेरे पैगंबर हैं मगर नजर नहीं आ रहे कहां हैं, वो मिल जाए तो हम उनकी बारगाह में जाएं, उन पर ईमान तो हम ले आए, तुझ पर भी ईमान ले आए, लेकिन पैगंबर का साथ हमें मिल जाए, पैगंबर खुदा की कुर्बत मिल जाए, वो हमें तालीम दे, तरबियत दे, हमारी जिंदगियां बेहतर बन जाए। मैं अर्ज कर रहा था कि जब अल्लाह ताला करम फरमाता है तो अजाब भी वापस हो जाती है, लेकिन ये किस सूरत में, जब बंदा रब से डरता है और मुआफी मांगता है। और अगर ढीठ बन गया, अकड़ गया, आजकल तो हम ढीठ ही बने हुए हैं ना, आजकल हमारी हालत ये है, अल्लाह रहम फरमाए, गुनाह को हम गुनाह नहीं समझ रहे और नेकी करेंगे नहीं जरा सी भी, और नुमाइश इस दर्जा करेंगे कि पूछो मत। अगर हमने किसी गरीब को जरा सा कुछ दे दिया ना तो तस्वीरें सोशल मीडिया पर पहले डाली जाएंगी, फेसबुक पे नुमाइश पहले होगी, हमने इसको कंबल दिया। अब सर्दियों में देखा तो शुरू हो गई ना सर्दियां, अब कंबल बटेंगे, अब गांवों के प्रधान, चेयरमैन लोग, विधायक लोग अब कंबल बांटेंगे, कंबल गरीबों को कंबल देंगे, मगर बड़ा प्रचार होगा, बड़ी नुमाइश होगी। और तो वैसे भी इलेक्शन पीरियड है, आगे 24 का इलेक्शन आने वाला है, किसी गरीब की जरा सी मदद की नुमाइश पे इंतहा, रुसवा कर दिया उस गरीब को। आज हमारी कौम ने क्या किया, गरीबों को रुसवा कर दिया। और गरीब भी ये समझे कि हम अगर ऐसे वैसों के आगे हाथ फैलाएंगे तो वो हमें रुसवा ही करेंगे, हमा शुमा के किसी के भी आगे हाथ फैला दोगे तो दुनिया तो रुसवा ही करेगी। नहीं, हाथ फैलाना है रब की बारगाह में फैलाओ, दामन फैलाना है मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में फैलाओ। खुदा की कसम जितना मांगोगे उससे कहीं ज्यादा अता किया जाएगा। रब की नवाजिशा, उसकी अता, उसका करम। तुम आराम से चाय पीना और मेरी बात सुन रहे, परेशान तो नहीं हो रहे हो? समझ में आ रही है बात? देखो एक बात बताऊं, मैं तुम्हें 1 बजने वाला है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हंसा हंसा के चुटकुले सुना के रात बर्बाद कर दूं। मैं चाहता हूं कि तुम थोड़े से लोग हो, बहुत अच्छा सुन रहे हो, तो अच्छी बातें आपको सुना दी जाए। तो जब भी अपना हाल दिल बयान करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, कुरान पढ़ो समझो। परवरदिगार आलम ने फरमाया, कुरान कहता है फइज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू फज़लिल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, बंदों को मैं मिजाज दिया, अल्लाह ने बंदों को अल्लाह ने मिजाज दिया, ऐ मेरे बंदो नमाज अदा करो, नमाज अदा करने के बाद में जमीन में निकल पड़ो, फैल जाओ और अपने रब का फजल तलाश करो, अल्लाह का फजल तलाश करो।
किसी अमीर के दरवाजे पे न जाओ, किसी विधायक चेयरमैन प्रधान की चौखट पे न जाओ। अल्लाह का कुरान कहता है तुम घरों से निकलो, जमीन में फैलो, कहाँ जाओ? अल्लाह का फजल तलाश करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये अल्लाह का फजल तलाश करना क्या है? वो अल्लाह मिजाज दे रहा है, तुम अल्लाह ताला की बारगाह में सर झुका के निकले हो, अब फैल जाओ जमीन में, अब आगे बढ़ो, हिम्मत करो और रिस्क तलाश करो, हलाल रोजी की तलाश में निकलो। किसी के करम पे जिंदा न रहो, फकत अल्लाह और उसके रसूल की रहमत और उनके भरोसे पे जिंदा रहो। तुम दुनियादार के आगे हाथ फैलाओगे, किसी की चौखट में जाओगे, रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह की बारगाह में जाओगे, परवरदिगार को अपना हाल सुनाओगे, फिर निकलोगे, रब का फजल तलाश करोगे, मेहनत करोगे, मशक्कत करोगे। खुदा की कसम अल्लाह इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, परवरदिगार खाली दामनों को भर देगा, तवक्को से ज्यादा अता करेगा। तो जब भी दामन फैलाए अपने परवरदिगार के सामने दामन फैलाए। दुनिया रुस्वा करती है, रब तो ऐबों में भी पर्दा डालता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पहुंच गए। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, मछली खबरदार, ये तेरी ग़िज़ा नहीं है, तकलीफ न पहुंचे मेरे पैगंबर को, ये मेरी अमानत है जो तेरे पेट में है, तकलीफ न पहुंचे। 40 रोज तक मछली के पेट में या 30 रोज तक आप रहे। उसके बाद में जब मछली ने किनारे पे आके, जब अल्लाह का हुक्म हुआ, इधर इन्होंने दुआ की अल्लाह की बारगाह में। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, फनादा फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, जब अल्लाह की बारगाह में दामन फैला दिया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, ऐ मेरे मौला करम फरमा दे, रब का करम मांगा है, रब की बारगाह में जब मुआफी मांगी है, अल्लाह ताला ने फिर करम फरमाया, मछली को हुक्म दिया, ऐ मछली अब तू यूनुस को अपने पेट से बाहर निकाल दे। मछली किनारे पे आई, किनारे पे आने के बाद में मछली ने पैगंबर खुदा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पे लाकर अपने पेट से निकाल दिया। आप दरिया के किनारे पर, अल्लाहु अकबर, आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंची, मछली के पेट में भी सलामत रहे। लोगों गौर करो, मछली के पेट में हजरत यूनुस को सलामत रखने वाला कौन था? वही परवरदिगार था जिसके लिए कुरान ने कहा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। अल्लाह बेशक जिंदाबाद, वही तो खालिक। पेट में मछली के थे मगर सलामत रहे। बस इतना हुआ कि नमी की वजह से जिस्म बहुत नरम हो गया, कमजोर बहुत हो गए। फिर अल्लाह ने दरख्त पैदा किया किनारे, अनार, आपने उसको खाया, आपको कुछ तवानाई और कुछ जिस्म में ताकत आई। तो परवरदिगार वो ताकत वाला है कि बंदा अगर अपने रब की बारगाह में वफादार हो जाए ना, अल्लाह ताला उसकी मुश्किलें भी आसान करता है, और मुश्किल औकात में आसानियां पैदा भी परवरदिगार किया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बज़ाहिर तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, तो आदमी समझ सकता है कि मछली के पेट में जाने के बाद में गोया ग़िज़ा बन जाते, जिस्म गल के खराब हो जाता, लेकिन नबी का जिस्म है, पैगंबर का जिस्म है, और अल्लाह ने मछली के पेट में रखा है। मुहाफिज मछली के पेट में परवरदिगार था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट में मुहाफिज परवरदिगार था। इसी तरह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं के अंदर मुहाफिज परवरदिगार था। इसी तरह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में मुहाफिज परवरदिगार था। इधर आपको आग में फेंका गया, डाला गया मंजनीक से, उधर अल्लाह ने बुलबुल सिदरा को भेज दिया। ताइरे सिदरा बैतुल मामूर के खतीबो इमाम आ गए। बुलबुल सिदरा ने आकर फौरन अल्लाह का पैगाम आग को सुना दिया। अल्लाह ने फरमाया, परवरदिगार ने फरमाया, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह या रसूल सुभान। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आग मेरे इब्राहीम पर ठंडी हो जा, सलामती वाली। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, उस रब से अपना रिश्ता मजबूत करो जिस रब ने तुम्हें और मुझे इंसान बनाया है।
जब भी दामन फैलाओ परवरदिगार की बारगाह में दामन फैलाओ। और अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे हुक्म भी दे दिया कि मेरा फजल तलाश करो, हलाल रोजी के लिए मेहनत करो। नौजवानों खास तौर पे आप सुनो, कभी दिल बर्दाश्त ना होना, कभी तुम अपने आप को कमजोर ना समझना। मेहनत करना तुम्हारा काम है, मेहनत करना इंसान का काम है, और रोजी देना अल्लाह का काम है। जब किसी और को अपना मददगार समझ लोगे तो समझ लो कि बेकार हो जाओगे, और अल्लाह और रसूल से मदद मांगोगे, मदद भी मिलेगी, जिंदगी भी बेहतर बनेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी बारगाह में सर झुकाओ, फिर मेरा फजल तलाश करो, अल्लाह का फजल तलाश करो, हलाल रोजी की तलाश में निकलो। आजकल हम लोग क्या चाहते हैं? मेहनत करनी नहीं पड़े और रातों रात बन जाए करोड़पति। इसीलिए तो ये जुआ खेलने वाले किस फिराक में खेलना है बताओ? यही तो सोच रहे हैं। हुजूर आए, हुजूर ने पहले अपना किरदार पेश किया। 40 साल मेरे मुस्तफा की उम्र के तमाम अहले मक्का अहले अरब के सामने नमूने के तौर पर थे, और उन्होंने ऐसा काम किया कि 40 साल जिंदगी हुजूर की देखकर अहले मक्का इस दर्जा मुतासिर हुए कि खुद झूठे थे मगर मेरे नबी को सच्चा मानते थे। इतने मुतासिर थे कि हुजूर को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे। गौर फरमाएं जरा, जिंदगी मेरे आका की देखें, हुजूर को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, देखो जरा आका की जिंदगी। 40 साल तक मेरे आका कमजोरों की मदद करते रहे, गरीबों को सीने से लगाते रहे, बेवाओं के सरों पर चादरे रहमत डालते रहे। 40 साल जिंदगी आका की। मुतासिर हो गए सारे अहले हिजाज अहले अरब। फिर मेरे आका ने 40 साल गुजरने के बाद जब हुक्म अल्लाह का आया कि अब ऐलान नबुव्वत फरमाइए, तब मेरे हुजूर फारान की चोटी पे खड़े हुए। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फारान की चोटी पे खड़े होकर एलाए कलिमतुल हक बयान फरमाया। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ऐ मक्का वालों जरा ये बताओ मुझे कैसा जानते हो, मुझे कैसा मानते हो? जवाब अहले मक्का ने दिया था, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपसे बढ़कर सच्चा कोई नहीं, आपसे बढ़कर अच्छा कोई नहीं। तो मेरे आका ने फरमाया, मुझे सच्चा मानते हो तो एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है, वो तुम पर हमला करना चाहता है, क्या मान लोगे? कहने लगे मान लेंगे। कहा देखोगे नहीं? कहा नहीं देखेंगे। क्यों मान लोगे? कहने लगे इसलिए मान लेंगे कि हम जानते हैं आप झूठ नहीं बोलते, हम जानते हैं आप झूठ नहीं बोलते, मान लेंगे हम। हुजूर ने फरमाया अच्छा मान लो। तो मेरे आका ने अब ऐलान फरमाया कि अब अगर तुम मुझे इतना सच्चा गर्दानते हो तो फिर एक सच्ची बात सुन लो। मुस्तफा जाने रहमत ने अब ऐलान फरमाया, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमा दिया, ऐ मक्के वालों सुनो, ये लातो मनात हुबल इन सबके आगे सर झुकाना फजूल है। अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, उसी को सजदा रवा है। आका ने ऐलान फरमाया, एक रब की इबादत करो, एक अल्लाह को मानो, वो एक अकेला है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमा दिया, ऐलान तौहीद हो गया। इस्लाम का डंका अब यहां से बजा आगे। मगर इस मंजर को जरा देखें। एक बात हमेशा याद रखना, कहानी हमेशा एक से शुरू होती है। कितने से बोलो? जोर से बोलो। एक से। किसी एक को बेड़ा उठाना पड़ता है, किसी एक को अलम हाथ में लेना पड़ता है। गांव के अंदर कितने सरपंच होते हैं बताइए जरा? अगर 10 सरपंच बना दिए जाए फिर क्या होगा? ये सरपंच ही आपस में लड़ते रहेंगे, काम नहीं होगा। मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर कितने होते हैं?
ایک اسٹیٹ ایک صوبے کے اندر سی ایم کتنے ہوتے ہیں؟ چیف منسٹر ایک. کہانی ایک سے شروع ہوتی ہے. ایک ملک کے اندر ایک بادشاہ، ایک ملک کے اندر ایک وزیر اعظم، ایک ملک کے اندر ایک پرائم منسٹر بنانے والی دنیا. یہ دنیا کے لوگ اپنے ہی اصول کو توڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کیسے؟ ایک زمین کا ٹکڑا، ایک ملک، جب اس پر نظام قائم ہوتا ہے، بادشاہت قائم کی جاتی ہے، ایک بادشاہ بنایا جاتا ہے، مگر یہ ساری زمین تو اللہ کی، ساری کائنات تو اللہ کی، سارا زمانہ میرے رب کا، کل کائنات اللہ کی، کل بادشاہت اللہ کی، سب سے بڑا بادشاہ تو پروردگار ہے. تو اپنا اصول جو یہاں بنایا ہے، اسی اصول کو ذرا اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر پھر سوچو، فیصلہ کرو. ایک ملک کے لیے ایک وزیر، تو جب ساری ملکیت، ساری کائنات ایک اللہ نے بنائی ہے، تو اس ایک کو مانو، انیک کو نہ مانو. اس ایک کے آگے سر جھکاؤ نا. یہ تھوڑی ہے کہ کہیں بھی جھک جاؤ گے، کہیں بھی جھک جاؤ گے. یہ پیغام کربلا میں حسین نے دیا. امام حسین نے اعلان فرمایا، ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، یہ ہمارا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے. اب وقت کے چاہے جتنے بڑے یزید آ جائیں، یہ سر جھک نہیں سکتا ہے. حسین نے سر تو کٹا دیا مگر جھکایا نہیں، اور دنیا کو بتا دیا، زمانے کو پیغام دے دیا. لہو سے صبر کی شمع جلا رہے ہیں حسین، ستم کے منہ پہ تماچا لگا رہے ہیں حسین. یہ ان کی فتح مبین کی، یہ ان کی فتح مبین کا ثبوت روشن ہے. گلا کٹا کے بھی قرآن سنا رہے ہیں حسین. حسین نے مزاج دیا، سر جھکے گا تو اللہ کے حضور. کہانی ایک سے شروع ہوتی ہے. کائنات کا بادشاہ ایک ہے، کائنات کا مالک ایک ہے، کائنات کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے. آگے بڑھیے. اعلان نبوت مصطفیٰ نے کیا. مکے کے سردار کھڑے ہیں، مکے کے چودھری کھڑے ہیں، مکے کی عوام کھڑی ہے سامنے. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، یہ تمام سردار کھڑے ہیں. مالدار بھی کھڑے ہیں، غریب بھی کھڑے ہیں، غلام بھی کھڑے ہیں، سب کھڑے ہیں سامنے. آپ لوگ کرسیاں لے کر تھوڑا آگے آ جائیے تاکہ پیچھے والے لوگوں کو آسانی ہو جائے. بارش کا موسم ہے نا، تو سب کو اسی کے نیچے بیٹھنا ہے. اور کر لو آگے، کوئی فرق نہیں. خالی جگہ مت چھوڑیے، یہ بیچ کی جگہ جو ہے اس میں بھی ڈال لو کرسی. آ جائیے. درود شریف پڑھیے. بابا زبان اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم. اب سب آپ بیٹھ جائیے سکون سے، اطمینان سے، اور ذرا محبت کے ساتھ ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ، اور زوردار آواز میں کہیے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے سب کو ہاتھ دیے ہیں، ہاتھ دو دیے ہیں اللہ نے. ایک مرتبہ اپنے ہاتھ اٹھا کے پھر اللہ کی پاکی کا اعلان کرو. زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ. دیکھو یاد رکھنا، ہاتھ اٹھانے پر بھی کبھی شرمانا نہیں، کبھی جھجکنا نہیں. وجہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانے کے فائدے بڑے ہیں. یہ صرف مولوی لوگ اپنی مرضی سے یوں ہی نہیں اٹھوا دیتے، اس کے فائدے ہیں. فائدے کیا ہیں؟ میں قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں آپ کو، پھر آپ کو قرآن سے سمجھ میں آئے گا کہ ہاتھ اٹھانے کا فائدہ کیا ہے. پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل لا یزال نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. پروردگار عالم نے اعلان فرمایا، قرآن کہتا ہے لوگوں ایک دن ایسا آنے والا ہے جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی، سارے اولین آخرین سب جمع ہو جائیں گے. قرآن کہتا ہے پہلے تو تمہاری زبانیں بولیں گی، پھر زبانوں کو بند کیا جائے گا، منہ بند ہوں گے. پھر اس کے بعد میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا زبانیں بند ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد میں تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے. ہاتھ گواہی دیں گے، ہاتھ بتائیں گے ان ہاتھوں سے کیا کیا کیا. اگر شراب پی ہاتھ کہیں گے یا اللہ یہ ان ہاتھوں سے گلاس شراب سے بھرے ہوئے اٹھاتا تھا، شراب کے جام اٹھاتا تھا. اگر جوا کھیلا، پتے کھیلے، ہاتھ گواہی دیں گے مولا یہ پتے کھیلتا تھا.
اگر ان ہاتھوں سے کسی کو مارا، کسی پر ظلم کیا، ہاتھ گواہی دیں گے یا اللہ یہ ظالم تھا. مگر اس کے برعکس اگر ایسی کسی محفل میں بیٹھ کر ان ہاتھوں کو اٹھا کر گواہ بنا لیا اور اللہ کا ذکر کر لیا، ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی پاکی کا اعلان کر دیا، سبحان اللہ کہہ دیا، اللہ کا ذکر کر دیا، تو یاد رکھنا یہ ہاتھ کل میدان محشر میں اللہ کی عدالت میں عرض کر دیں گے، اے پروردگار یہ تیرا بندہ گنہگار تو تھا، مگر مولا جب یہ تیرا ذکر سنتا تھا تو یہ ہاتھوں کو اٹھا کر تیری پاکی کا اعلان کرتا تھا. تو یقیناً بڑا فائدہ ملے گا اس وقت میں کہ جب آج کے ہاتھ اٹھائے ہوئے کل گواہی دے رہے ہوں گے. میرے نبی نے اعلان نبوت کیا، مکے کے سردار کھڑے ہیں، عرب کے لوگ کھڑے ہیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، یہ سارے کے سارے ابھی تک کہہ رہے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے آپ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں، مگر اب ماننے سے انکار کر دیا. جب میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، ماننے سے انکار کر دیا. جب تاجدار مدینہ نے اعلان فرمایا ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو، انکار کر دیا. ماننے سے صرف انکار نہیں کیا بلکہ جانی دشمن بھی بن گئے. آقا کی عداوت انہوں نے اپنے دلوں میں اب پالنا شروع کر دیا، انکار بھی کیا، دشمن بھی بن گئے. جملہ بہت بڑا ہے اب جو آ رہا ہے. تاجدار مدینہ نے اعلان کیا تو ان سب نے انکار کیا، مگر میں نے عرض کیا کہانی ایک سے شروع ہوتی ہے. وہ اقبال نے کہا نا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. کہانی ایک سے شروع ہوتی ہے. سارے مکے والوں نے اعلان کی انکار کیا، اہل عرب نے ماننے سے انکار کیا، مگر اس مجمع کے اندر سے ایک نکل کے آیا، ذرا عمر کا کچا تھا، دیکھنے میں ذرا بچہ تھا. آنے والا نکل کے آیا، کہنے لگا اے پیغمبر خدا، اے محبوب خدا، یہ سارے مانے یا نہ مانے میں مانتا ہوں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کو مانتا ہوں، پروردگار کو مانتا ہوں. سب سے پہلے ایمان لانے والا نکل کے آ گیا، سب سے پہلے اسلام اپنانے والا نکل کے آ گیا. اے لوگوں یہ آنے والا کون تھا تو جان لو، جو نکل کے آیا تھا اسی کو حیدر کرار کہتے ہیں. مولا علی شیر خدا، عمر ذرا چھوٹی ہے مگر آ گئے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت مولا علی. بہرحال ایک سے کہانی شروع ہو کر یہ کہانی آگے بڑھتی ہے. اسلام کے دامن میں لوگ آتے چلے گئے، غریب بھی آئے، کمزور بھی آئے، غلام بھی آئے، پھر مالدار بھی آئے، اہل ثروت بھی آئے. تاریخ نے دیکھا حضرت عثمان غنی جیسا امیر بھی اسلام کے دامن میں آیا، تاریخ نے دیکھا حضرت عمر جیسا جری بھی اسلام کے دامن میں آیا، تاریخ نے دیکھا حضرت امیر حمزہ جیسا بہادر بھی اسلام کے دامن میں آیا. اسلام کا کارواں بنتا گیا، تکلیفیں بھی بڑی صحیح، بڑی تکلیفیں اٹھائیں، حتیٰ کہ مکہ چھوڑ کے جانا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، مدینہ پہنچ گئے. مگر میرے آقا اپنے غلاموں کی تربیت فرماتے رہے، غلاموں کو تیار کرتے رہے. حضور نے غلاموں کی تربیت کی اور انہوں نے بھی غلامی کا حق ادا کیا، اپنا سب کچھ آقا پہ قربان کر دیا. مال و دولت بھی آقا کے قدموں پہ لٹا دی، اپنے خزانے بھی آقا کے قدموں پہ قربان کر دیے، سب کچھ آقا کی عظمتوں پہ نثار کر دیا، سب کچھ لٹا دیا. گھر بار بھی چھوڑ دیے، زمین جائیداد بھی چھوڑ دی، بچے بھی چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا. کس کے لیے؟ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ پہنچ گئے. مشن آگے بڑھتا چلا گیا. اسلام کل بھی کمزور تھا مگر دبا نہیں. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا بھی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا. اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا.
اسلام صبح قیامت تک رہے گا، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون رواں چار یار کا۔ اپنا سب کچھ قربان کیا اسلام کے لیے، اگر ضرورت پڑی تو مال دیا، ضرورت پڑی تو خون دیا۔ محبت اس درجہ کی کہ محبت کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ ایسی محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسی محبت حضور سے کی کہ آپ جب غار کے اندر اپنے زانوں پر حضور کو لٹائے ہوئے ہیں، سر مبارک آقا کا حضرت ابو بکر صدیق کے زانوں پر ہے، اپنا کپڑا کرتا نکال کے پھاڑ کے غار کے سوراخ بند کیے، مگر ایک سوراخ باقی رہا تھا تو اس پہ اپنا پیر لگا دیا۔ ایک سانپ تھا برسوں سے منتظر کہ حضور آئیں گے زیارت کروں گا، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر لگا ہوا ہے۔ بہرحال سانپ نے ڈس لیا، آپ نے پیر ہٹایا نہیں، پھر بھی آپ کی آنکھ سے آنسو نکلا درد کی وجہ سے، حضور کے رخسار پہ گرا، حضور بیدار ہوئے، ابو بکر کیا ہوا معاملہ بتایا، سانپ نکل کے آیا، آقا کی زیارت کی، وہ چلا گیا، حضور نے اپنا لعاب دہن ابو بکر صدیق کے پیر پہ لگایا، شفا مل گئی۔ عزیزوں محبت اس حد تک کی جاتی ہے، اس حد تک محبت کی جا سکتی ہے، یہ مزاج بھی دنیا کو صحابہ نے دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی محبت، حضرت عمر فاروق اعظم کی بے لوث محبت، حضرت عثمان ذو النورین کی بے لوث محبت، مولا علی کی محبت، دیگر اصحاب کی محبت، مگر اس سب کے باوجود جب اسلام اپنے عروج کو پہنچا، اسلام اپنے کمال کو پہنچا، اسلام منزل طے کرتا ہوا جب آگے بڑھا اور اسلام پوری دنیا میں جب پھیلا، تو پھر میرے حضور نے ایک روز اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ اعلان اللہ کی جانب سے تھا، محبوب اعلان کر دو آج کے دن تمہارا دین مکمل۔ حضور نے اعلان کر دیا، مگر حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سمجھ گئے کہ اب حضور دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ حضور اب دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے والے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے جب میرے آقا کی عمر 63 سال ہوئی اور جب وہ وقت قریب آنے لگا کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت ظاہری طور پر اب وصال ہونے والا ہے، طبیعت علیل رہنے لگی۔ مسجد نبوی شریف میں آقا مصلی پہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھاتے تھے، اصحاب مصطفیٰ اقتداء میں نمازیں آقا کی ادا فرماتے تھے، مگر اب کمزوری اور نقاہت اور طبیعت علیل ہونے کے سبب آقا مسجد نبوی میں بھی نہیں آ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اجازت مل گئی ہے مصلی مصطفیٰ پہ کھڑے ہونے کی، آپ نمازیں پڑھا رہے ہیں، 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ پھر ایک دن میرے آقا حجرے سے نکل کر آئے کمزوری کے عالم میں، حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر تھے مگر آقا کو دیکھا مصلی چھوڑ دیا، حضور نے فرمایا پڑھاؤ نماز، کرنی یا رسول اللہ۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری کیا مجال، مصلی آپ کا ہے، آپ اس مصلی کے مالک آقا، میری کیا مجال کہ میں آگے کھڑا ہو جاؤں آپ پیچھے، نہیں ہرگز نہیں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اقصا میں جب سارے نبی جمع ہوئے، سارے رسول جمع ہوئے، تو مصلی پھر بھی آپ کو ہی اللہ نے عطا کیا، کسی نبی کو یہ فضیلت اللہ نے نہیں دی کہ وہ مصلی امامت پر ہو، جب انبیاء کی امامت اللہ نے آپ کو سپرد کی ہے، ہم سب کی امامت آپ کے حوالے کی ہے، تو ابو بکر کی مجال نہیں کہ آپ کی موجودگی میں آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو۔ کہ حضور آپ نماز پڑھائیں، حضور نے نماز پڑھائی۔ بہرحال طبیعت علیل ہے، بخار ہے، پھر وہ زندگی کا آخری دن ہے آقا کی، میرے مصطفیٰ جان رحمت بخار تیز ہے تو اس کی وجہ سے خشکی ہونے لگی، حضور نے مسواک کو پانی میں ڈبو دیا اور بار بار مسواک کو منہ میں رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کچھ خشکی دور ہو، اپنے منہ پر اپنے سر پر پانی چھڑکتے ہیں۔ بالآخر وہ وقت بھی آ گیا کہ دروازے مصطفیٰ پر موت کا فرشتہ آ کے کھڑا ہو گیا اور اجازت طلب کرنے لگا۔ ایک اکیلی ذات میرے مصطفیٰ جان رحمت کی ہے جن کے در دولت پہ آ کر موت کا فرشتہ اجازت مانگ رہا ہے۔ موت کا فرشتہ کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگتا، کوئی بڑے سے بڑا امیر کیوں نہ ہو، کتنی بڑا چودھری کیوں نہ ہو،
موت کا فرشتہ کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا، آتا ہے اپنا کام کرتا ہے چلا جاتا ہے، اور اس کو کسی کا افسوس بھی نہیں ہوتا، کسی کے لیے رحم بھی نہیں آتا، کیونکہ اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے بس ملک الموت۔ یاد رہے عزیزان گرامی القدر، موت کا فرشتہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے، یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، بس موت کے فرشتے کو اپنا کام کرنا ہے۔ مگر یہ در مصطفیٰ ہے، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، ادب لازمی ہے، فرشتوں نے ادب کر کے دنیا کو بتا دیا۔ آج کے بے ادب لوگوں کے منہ پر تماچا ہے، وہ یاد رکھ لے موت کا فرشتہ بھی بادب کھڑے ہو کے اجازت مانگ رہا ہے، اور تم کیسے بے ادب ہو گئے، تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کا ادب نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بلبل سدرہ آ گئے، طائر سدرہ آ گئے، اپنے بالوں پر سمیٹے ہوئے، ادب کا مرقع بنے ہوئے، بلبل سدرہ آقا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ ملک الموت آیا ہے۔ آقا اجازت طلب کرتا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا بلا لو۔ اللہ اللہ غور فرمائیے، موت کا فرشتہ آگے آیا، میرے آقا نے فرمایا اے ملک الموت چلو اپنا کام کر لو، تم بھی اللہ کے حکم سے آئے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا یہ باتیں دل کے کانوں سے سننا، اور یہ باتیں دل پہ اثر کریں گی، ذرا توجہ سے سن لینا عزیزو۔ مصطفیٰ جان رحمت تاجدار مدینہ نے فرمایا اے ملک الموت اپنا کام کرو۔ ملک الموت نے اپنا کام شروع کیا، روح نکالنا شروع کیا، روح قبض کرنا شروع کیا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اے ملک الموت تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، تکلیف۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا ملک الموت تکلیف ہو رہی ہے۔ موت کا فرشتہ دست بست عرض کرتا ہے آقا آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں دی جا رہی۔ حضور نے فرمایا اچھا تو پھر یہ بتاؤ تکلیف کتنی دی جاتی ہے؟ ملک الموت عرض کرنے لگے آقا موت کے وقت میں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جب جسم سے روح کو نکالا جاتا ہے جھٹکے بڑے لگتے ہیں، جسم سے کھینچا جاتا ہے روح کو، ناک تک لایا جاتا ہے، ناک سے نکالا جاتا ہے۔ موت کا فرشتہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ بڑی تکلیف، میرے آقا نے فرمایا بولو کتنی؟ کہنے لگا آقا اتنی کہ جیسے کسی زندہ بکری کی کھال کو یوں کھینچ لیا جائے، زندہ بکری کی کھال کو یوں کھینچ کے اتار لیا جائے، کتنی تکلیف ہوگی اس کو؟ عرض کرتے ہیں آقا اس سے بھی زیادہ تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے۔ اتنا سنا تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چشمان نبوت بھیگ گئی، آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ سنو سنو امتیوں، اپنے امتی ہونے پہ ذرا رشک کیا کرو۔ مدینے کے سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مصطفیٰ جان کی آنکھیں بھیگ گئی۔ آقا نے فرمایا اے ملک الموت ذرا یہ بتاؤ کیا میرے امتیوں کو موت کی تکلیف پہنچے گی؟ جی یا رسول اللہ موت کے وقت تو ہر مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب جملہ سنو میرے آقا کا، امام الانبیاء نے فرمایا اے ملک الموت سنو، جتنی بھی تکلیف دینی ہو آج مجھے دے دو، مگر سنو میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ جو نہ بھولا ہم غلاموں کو رضا، ہر حال میں یاد کیا، ہر وقت یاد کیا۔ یہاں لوگ مرتے ہیں نا، روتے ہیں کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ حضور رو رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا سے ظاہری طور پر وصال ہوا، کوہرام برپا ہو گیا مدینے کے اندر۔ بیٹھا تھا اگر کوئی تو کھڑا نہ ہو سکا، کھڑا تھا تو بیٹھ نہ سکا، سارے مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ کیفیت ایسی عجیب سی ہو جاتی تھی، جس کو خبر ملتی کھڑا تھا تو کھڑا رہ گیا، بیٹھا تھا کوئی تو بیٹھا رہ گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کر خبر دی، بس بیٹھے ہی رہ گئے، ایسے ہو گئے کہ جیسے جسم سے جان نکل گئی، ہلا جلا رہے لوگ، اٹھ نہیں پا رہے۔ کتنے صحابہ تو ایسے تھے جب یہ خبر سنی، بس سنی تو اتنا گہرا صدمہ، اتنا گہرا درد ہوا کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، برداشت نہ کر سکے۔ آقا کی جدائی کیسے برداشت کرتے، جن کے شب و روز حضور کے چہرے کی زیارت کرتے کرتے گزرتے تھے، کیسے برداشت کرتے۔ ایک صحابی اپنے کھیت کے اندر کام کر رہے ہیں، پیچھے سے جوان بیٹا آیا،
پیچھے سے جوان بیٹے نے آ کر کہا ابا غضب ہو گیا. باپ نے کہا بیٹا کیا ہو گیا؟ پیچھے سے بیٹا رو کے کہتا ہے ابا غضب ہو گیا, حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. اتنا کہا تو صحابی نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا, پیچھے جوان بیٹا کھڑا ہے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. اتنا سنا تو بس ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے اور عرض گزار ہوئے مولا اے پروردگار, ان آنکھوں نے آقا کے جمال کو دیکھا ہے, ان آنکھوں نے آقا کے چہرے والضحا کو دیکھا ہے. اے مولا ان آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے, اور پروردگارا اب حضور تو دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہو گئے, آقا کو دیکھنے کے بعد میں اب یہ آنکھیں کچھ اور دیکھنا نہیں چاہتی ہے. اے مولا اب ان آنکھوں کی ضرورت ہی ختم ہو گئی, ان آنکھوں کا کام ہی باقی, کیونکہ ان آنکھوں سے جب تاجدار مدینہ نظر نہیں آئیں گے اے مولا ان آنکھوں کا کام ہی کیا ہے. عرض کرنے لگے مولا اب ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے, مولا ان آنکھوں کا نور چھین لے. عرض کرنے لگے مولا ان آنکھوں کا نور واپس لے لے. یا اللہ ان آنکھوں کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر, اس درد سے دعا کی ہے, اس درد سے رب کی بارگاہ میں فریاد کی ہے, یہ فریاد قبول ہو گئی. آنکھوں کا نور چلا گیا, نابینا ہو گئے, مگر اس نابینا ہونے پر مغموم نہیں تھے بلکہ یوں کہتے تھے ان آنکھوں نے جمال مصطفیٰ کو دیکھا ہے, اب ان آنکھوں کو اور کچھ نہیں دیکھنا ہے, اب ان آنکھوں کو زمانے کی رعنائیاں نہیں چاہیے, کچھ نہیں دیکھنا ہے. ان آنکھوں میں بس مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ بسا ہے. اللہ اللہ یہ صحابہ کی کیفیت, مگر سنو سنو ایک دوسری کیفیت بھی مدینے میں ہے. ادھر تمام صحابہ جمع ہوئے, حضرت ابو بکر صدیق نے سب کو سنبھالا ہے, حالات کو سنبھالا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی محنت کی ہے لوگوں کو حالات کو سنبھالنے میں. اللہ اکبر, غور فرمائیے. اب مصطفیٰ جان رحمت کی اب جو ہے تیاری کہ اب چلو غسل دیا جائے, تو کون غسل دے, کون آقا کو غسل دے؟ تو کہنے لگے بھائی تاجدار مدینہ والی کائنات کو غسل دینا ہے, محبوب خدا کو غسل دینا ہے, معمولی بات نہیں. کون آگے بڑھے گا جو حضور کے جسم سے کپڑے ہٹا کر پھر حضور کو غسل دے گا؟ کس میں اتنی ہمت ہے, کون جرأت کر سکتا ہے؟ حضور کا اتنا ادب کہ آخری غسل حضور کو دیتے ہوئے وہ ادب درمیان آ رہا ہے کہ کون آگے آئے, وہ حیا درمیان آ رہی ہے کہ کون حضور کا کپڑا نکالے, کون غسل دے. ابھی یہ سوچ ہی رہے ہیں کہ اللہ کا کرم بھی دیکھو, پروردگار کا فضل بھی دیکھو. اس کو سوچنے والے جتنے موجود تھے اللہ کی جانب سے ان کو ہلکا سا خمار, نیند کا اونگ جسے بولتے ہیں, اونگ آئی, ہلکا سا خمار آیا, آنکھیں ذرا بند ہوئی, اور پھر جب اونگ ختم ہوئی آنکھیں کھلی تو دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کو غسل بھی دیا جا چکا ہے, کفن بھی پہنایا جا چکا.